السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء دیوبند کا فرقہ کب وجود میں آیا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ 1857 میں وجود میں آیا۔ کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ آئیے مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانیں سنتے ہیں اور علماء دیوبند کی قربانیاں بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پیغام اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کریں۔ انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ دیوبندی فرقہ وجود میں آیا 1857 میں، جب 1857 تھا، پتہ نہیں 58 تھا، جب مولانا قاسم نانوتوی نے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی دھوکہ ہے، کسی مدرسے کی بنیاد رکھنے سے یہ نہیں لگتا کہ یہ نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سارے ہمارے مدارس کو انگریز نے ختم کر دیا۔ وہ سارے مدارس کس کے تھے؟ علماء دیوبند کے تھے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی اور کا اس وقت مدرسہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسلام یہی تھا نا، فقہ حنفی تھا، اس کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا، فقہ حنفی تھا وہ۔ تو انگریز نے جب سب ختم کر دیا ہے، پابندی لگا دی، علماء کو توپوں کے سامنے رکھ کے اس نے اڑائے، ساری ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو قتل کیا، درختوں پہ لٹکایا، مار مار کے مدارس ختم کر دیے۔ تو پھر انار کے درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا نا مدرسے کی بنیاد رکھی تاکہ دین کے علم کو محفوظ کیا جا سکے۔ وہ چونکہ بنیاد دیوبند میں رکھی گئی تھی، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، لوگوں نے اس حوالے سے اس کو ورنہ وہ تو وہی اسلام تھا بھائی جو صدیوں سے آیا تھا۔ انگریز نے اسی کو تو ختم کیا تھا، اسی کو بچانے کے لیے مولانا قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی ہے، اور ایسا بچا کے دکھایا۔ آپ دنیا میں ٹریولنگ کرو تو پتا چلتا ہے، یہ جو میں امریکہ گیا ہوں، مسجدوں میں 500 گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ بھر گئی ہے، یہ کس کی محنت ہے؟ ساری یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے یا علماء کی محنت ہے؟ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا نا، میں ایک ایک مولوی کا انٹرویو لیتا۔ لاس اینجلس میں 40 سال پہلے ایک مسجد، دیوبند سے علماء آئے، آج 150 مسجدیں ہیں، کچھ اربوں کا بھی کام ہے، لیکن علماء دیوبند کے مقابلے میں بہت کم ہے وہ کام۔ سین فرانسسکو میں بھائی 40 سال پہلے ایک مسجد تھی، اب کیا ہے 100 مسجدیں، 150 مسجدیں۔ وہ بھائی کہاں سے آ گئی؟ اتنے لوگ داڑیوں والے کہاں سے آ گئے؟ اتنے لوگ نمازی کہاں سے آ گئے؟ بھائی یہ سب کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے۔ یہاں تبلیغ والے آئے تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب، یہ جو آپ کا سوئٹزرلینڈ ہے نا، میں جب سوئٹزرلینڈ گیا ہوں تو پتا چلا حاجی صاحب پتہ نہیں 30 سال پہلے یہاں آ کے جماعت نکال کے گئے یہاں سے۔ کتنے گوروں کو خودکشیوں سے روکا انہوں نے وہاں پہ۔ تو یہ ہمارے اکابر کی محنت ہے۔ ان کو چونکہ حسد ہے، دھواں نکل رہا ہے ان لوگوں کے۔ ان کا انجینئر علی مرزا نے کوئی ایک کیل کسی مدرسے میں ٹھوکی ہو نا جا کے، یا کسی مسجد میں جا کے کواڑ پنکھا لگایا ہو، مجھے بتائے یار، میں اس پنکھے کو جا کے چوموں گا۔ کوئی 2 ٹکے کا تمہارا دنیا میں کام نہیں ہے، ایک 2 ٹکے کا کام۔ میں نہیں کہہ رہا سارا کام علماء دیوبند نے کیا ہے، جامع ازہر کے بھی علماء ہیں، لیکن وہ بھی میجورٹی حنفی ہے یا شافی ہوں گے، کچھ بہت تھوڑے سے ان میں سلفی بھی ہیں، لیکن وہ بھی اس ٹائپ کے سلفی نہیں ہیں۔ وہ بھی اس کو فوکس کرتے ہیں بھائی اسلام کو سپیریئر رکھو، فرقہ پرستی میں نہیں پڑے ہوئے، وہ معتدل قسم کے سلفی ہیں، وہ بھی اسلام کو فوکس کر رہے ہیں۔ تمہارا تو 2 ٹکے کا کام نہیں ہے، 2 ٹکے کا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم ایک بند کمرے میں بیٹھے ہو اور پھر ہمیں بزدلی کے تانے دیتے ہو۔ کوئی اور تانا دے یار، میں مان لوں گا میں بزدل ہوں، آپ پہ یہ تانا سوٹ نہیں کرتا۔ وہی جہلم 48 گھنٹے بار بار دماغ میں گھوم رسپانس دے دیتے کہ ٹھیک ہے مفتی صاحب میں تیار ہوں۔ ایسا دبک کے بیٹھے ہو تم، تو اب تم باتیں کرتے ہو۔ تو یہ علماء دیوبند کے سارے کارنامے ہیں۔ لندن میں جاؤ نا، لندن میں آپ کو لگے گا ایسے ایسے علاقے ہیں، آپ کو لگے گا میں ریونڈ میں گھوم رہا ہوں یہاں پہ۔ وہاں کی گورنمنٹ اب پریشان ہونے لگی ہے۔ ہم نے ان کو مدرسوں کی اجازت دی تھی، ہمارا خیال تھا 2-4 لوگ پڑھیں گے، مولوی بنے گا کون؟ اتنے لوگ مولوی بن رہے ہیں۔ جامع رشید کس کی پروڈکٹ ہے؟ علماء دیوبند کی پروڈکٹ ہے نا۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ کو مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان کیسا لگا؟ حقیقت میں پوری دنیا میں دین کی محنت کرنے والے اصل علماء دیوبند ہیں۔ ہم نے بھی جہاں جہاں تک سفر کیا، ماشاءاللہ علماء دیوبند کی محنتیں، علماء دیوبند کی قربانیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچا کر حقیقی معنوں میں دین کی محنت میں لگا دے۔ آج تبلیغی جماعت نے پوری دنیا میں دین کی محنت کی ہے، اور اسی کی وجہ سے آج ہم کو بھی اللہ رب العزت نے
دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے خیال میں انجینئر محمد علی مرزا کا موقف ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں جو ہر روز علماء دیوبند کے خلاف یا علماء کرام کے خلاف ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تو آپ کس کے ساتھ ہیں؟ علماء دیوبند مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہیں یا انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہیں؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل حافظ خرم کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ٹک ٹاک اکاؤنٹ حافظ خرم کو فالو کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ